جس رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یوم النحر کے بعد ایام التشریق میں داخلے کی توفیق رفیق عطا فرمائی، یعنی کل جو دن گزرا ہے وہ یوم النحر تھا، 10 عید الاضحیٰ کی تاریخ تھی۔ ہم تمام مسلمین اور مسلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے مطابق عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کیے اور قربانی جو سنت ابراہیمی ہے اس کے اوپر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر عظیم کے مستحق ہوئے۔ اللہ سے دعا کی کہ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کر لی، اللہ ان کی قربانیوں کے اندر اخلاص پیدا کر دے، اور اے اللہ جو قربانی کرنے والے ان 3 دنوں کے اندر یعنی ایام تشریق کے اندر 11، 12 اور 13 کی شام تک غروب آفتاب تک اللہ ان کی تمام قربانیوں کے اندر تو اخلاص پیدا کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی جیسے طریقے کو نافذ کر دیا، ہر امت نے ہم نے قربانی جیسے طریقے کو قائم کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان چوپایوں پر جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی نام لے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود صرف ایک ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم انہی کے لیے مطیع فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے عاجزی، تواضع اور انکساری کرنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کی کوئی بھی امت ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی جیسے اہم طریقے کو رائج نہ کیا۔ ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے قربانی جیسا طریقہ رائج ہے، قربانی جیسا عمل نافذ ہے۔ اسی لیے قرآن نے اور اس کے علاوہ دیگر آیتوں کے اندر بھی اس بات کو واضح کیا کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کو نافذ کیا، اور اللہ نے شرط لگایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان چوپائے پہ اللہ کا ہی نام لو، اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا جائز نہیں۔ یہ پیغام عید اضحیٰ، عید قربانی ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اے ایمان والو، ہمیشہ اپنے جانوروں کو قربانی کی طرح سے، عید الاضحیٰ کی طرح سے ہمیشہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کرو۔ قربانی کے علاوہ بھی ہم اگر جانور ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کا مستحق اللہ کی ذات ہے، اللہ کا نام ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح جانوروں کو ذبح کر ہی نہیں سکتے، اسی لیے اللہ نے کہا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان چوپائے پہ تم اللہ کا نام لو۔ الحمدللہ ہم نے اللہ کے نام سے قربانی جیسے سنت پہ عمل کیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ اللہ کے ان جانوروں پہ غیر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، غیر اللہ کا نام سے، اپنی دیوی دیوتاؤں کے نام سے، اپنے بڑوں کے نام سے، اپنے پرخوں کے نام سے ذبح کرتے، یا جانوروں کو پرخوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے۔ اسی لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانوروں کو ذبح نہیں کر سکتے۔ فَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا معبود ہے، کیا پتہ چلا؟ ایک معبود ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پہ جانور ذبح کریں گے نہیں کریں گے۔ یہ اور بات ہے
آج دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے عام دنوں کے اندر غیر اللہ کے نام پہ، اپنے ولیوں کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فَلَهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا جائز نہیں۔ یہ پیغام قربانی فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس تم صرف اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے عبادات جائز نہیں، کسی کے لیے اطاعت جائز نہیں۔ قرآن نے کہا فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اللہ کے لیے اپنے آپ کو سیلنڈر کر دو، اللہ کے لیے مطیع فرما بردار بن جاؤ۔ اور وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اس کے لیے بشارت ہے۔ یہ قربانی کی مختصر باتیں ہوئی۔ اور آگے چلیے، یہ ہم قربانی ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ہے، الحمدللہ ہم نے ادا کیا، اللہ اس سے قبول کرے۔ قربانی پہلے دن کو یوم النحر، دوسرے دن کو یوم العرفہ، اور پہلے دن کا جو نام ہے وہ سن لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ خواب دیکھا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ ان خواب کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکھا، اس خواب کا نام معلوم سنیے۔ پہلے دن کے خواب کا نام ہے یوم الترویہ، دوسرے دن کے خواب کا نام ہے یوم العرفہ، تیسرے دن کے خواب کا نام ہے یوم النحر۔ یوم الترویہ کا معنی ہوتا ہے سوچنا اور فکر کرنا۔ جب پہلی مرتبہ وحی آئی کہ ابراہیم اپنے لختے جگر کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو، تفکر ہو گئے، سوچنے لگے، غور کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ وحی آئی یوم العرفہ۔ حجاج کرام عرفہ کے دن مینا میں پہنچتے، یوم العرفہ یعنی پہچاننے کا دن۔ دوسری بار جب خواب دکھائی گئی، اس کا نام ہے یوم العرفہ یعنی پہچاننے والا دن۔ پھر اس کے بعد تیسری بار خواب آئی، اس خواب کا نام، اس دن کا نام ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لختے جگر اسماعیل ذبیح اللہ کو مینا کے میدان میں 10ویں ذی الحجہ کو لے جاتے، اللہ کے نام پہ اسے ذبح کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسماعیل خلیل اللہ کو بچا لیتے ہیں، اور اللہ سے اور جنت سے پروردگار دو عالم ایک دمبا کو بھیجتے ہیں۔ اسی دمبا کے بارے میں قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخری امت تک کے لیے اس سنت کو قائم کر دیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا۔ تو اس کا کیا نام تھا؟ یوم الترویہ، یوم العرفہ، یوم النحر۔ تو یوم النحر 10ویں دن کی اصل قربانی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اسے ایام التشریق کہا جاتا ہے، یعنی 11، 12 اور 13 اسے ایام التشریق کہتے ہیں۔ اور چلیے آگے، ہم نے قربانی کر لی۔ قربانی کے گوشت کو ہم کیا کریں گے؟ عام طور پر اصول ہے، ایسا کوئی شریعت میں یا وسلم کی کوئی وادی حدیث نہیں کر سکتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو عام طور پہ لوگ سہولت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ 2 حصہ غربا وغیرہ وغیرہ، مہمان، دوست احباب، 1 حصہ اپنے لیے، ایسا کرتے ہیں۔ اس کی بھی گنجائش ہے۔ آپ سنتے چلیں کہ شروع اسلام کے اندر قربانی کے گوشت کو ذخیرہ اندوزی کرنا جائز نہیں تھا۔ 3 دن سے 4 دن کے علاوہ کوئی بھی بندہ قربانی کا ایک گوشت نہیں رکھ سکتا، ایک بوٹی نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن جب تنگ حالی ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اعلان کر دیا کہ آپ قربانی کے گوشت کو کھا بھی سکتے ہیں اور اسے ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام سے مدعی روایت آتی ہے، 1 مہینہ تک سکھا کر، کئی مہینوں تک قربانی کے گوشت کو بطور تبرک رکھتے اور اسے سکھا کر کھایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا قربانی کے گوشت کو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی قربانی کرے اور تمام بکرے کے جو بہترین گوشت ہوتا ہے تمام بکروں کو توڑا، 1-2 لوگوں کو دے دیا تاکہ پتہ چلے کہ بندہ نے بانٹ دیا، اور سارے گوشت کو فریج میں رکھ کر یہ گئے ہم کہ ذخیرہ اندوزی کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے گلی کوچوں میں بہت سارے لوگوں کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے اور 20 کلو کا قربانی آپ نے کیا اور اس کو اپنے یہاں دبا لیں گے، ایسا جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ آپ کے پڑوس میں ایسا تو نہیں ہے جس کی آپ قربانی نہیں ہوئی۔ اگر بچ رہا ہے زیادہ آپ کے پاس،
الحمدللہ 10-20 بکرے کاٹے غربا میں بانٹنے کے بعد بچ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے حصے کو جتنا دن چاہو 2 دن 4 دن 5 دن رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے محلے کے کئی گھروں کے اندر 2 دن ہو گیا اور اس کے ہانڈی میں قربانی کا گوشت نہیں چڑھا ہے، اس کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں پکا ہے، تو آپ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، آپ پہلے وہاں پہنچائے، چونکہ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ آتم القانع والمعتر، اسے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور غربا تک غریبوں تک پہنچائے بھی۔ دوستو احباب تک دو، اگر تنگ حالی ہے، کسی محلے میں بہت سارے لوگ غریب ہیں، چند لوگ مالدار ہیں، تو وہاں ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے، اگر ہے خوشحالی تو اپنا حصہ آپ رکھ سکتے۔ اور چلیے آگے، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 4 دن ہے۔ ایک ہے یوم النحر، عام طور پہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایام التشریق، ایام التشریق کے اندر 11، 12 اور 13 دن آتے ہیں، یہ ملائیں گے 3 پلس یوم النحر تو 4 دن قربانی کے ہو جاتے ہیں۔ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ایام التشریق کے 3 دن قائل ہیں، اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایام التشریق کے 3 دن قائل ہے، یوم النحر کے علاوہ۔ اس کے علاوہ شمس پیر زادہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کی کتاب دعوت القرآن کے اندر وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ایام التشریق کے 3 دن ہیں یوم النحر کے علاوہ، سوائے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایام التشریق کے 2 دن قائل ہے، ورنہ محدثین کی اصطلاح میں اور احادیث کی اصطلاح میں نبی علیہ السلام نے ایام التشریق 11، 12 اور 13 کو قرار دیا، تو لہذا 13 کی غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کرنا جائز اور حلال ہے آپ کا۔ یہ اور بات ہے کہ یوم النحر کا ثواب بہت زیادہ ہے، پہلے دن جو قربانی کریں گے اسے کہا گیا یوم النحر، قربانی کا دن، اصل تو پہلے دن ہے، اس کے علاوہ 3 دن بھی قربانی جائز ہے، جو کرنا چاہے وہ 4تھے دن بھی قربانی کر سکتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی، ثواب میں تھوڑا کمی بیسی ہوگا لیکن آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور چلیے آگے، قربانی کے مواقع سے عام طور پہ ہم بہت سارے مقامات پہ ذبح کرنا جاتے ہیں، میں نے پہلے بتایا تھا کہ میت کی طرف سے جب اختلاف ہے تو اس کو جانے کی ضرورت ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے، بہرحال نہیں مانے ان کی مرضی، ہمارا کام ہے کہہ دینا، اس کی طرف سے کرنا ہی نہیں چاہیے، بہتر یہ ہے کہ آپ زندوں کی طرف سے کرو، اس لیے کہ وہ زندوں کا حق ہے، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور چلیے ایک نیا فیشن، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا قربانی کرتی ہیں، مولانا صاحب کس کے نام سے، اس کے گھر میں 10 آدمی ایگزامپل، یا 15 آدمی ہیں یا 20 آدمی ہیں، مشترک فیملی ہے، مشترک فیملی میں اگر آپ ایک بکرا بھی ذبح کر رہے ہیں، 20-25 کا پریوار ہے تو کفایت کر جائیں گے، لیکن ایک چیز سنیں آپ بولے مولوی صاحب بول دیا ایک بکرا سے بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، اگر اتنے کی حیثیت ہے تو ایک بکرا کافی ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ 2-4 بکرے لا سکتے ہیں تو بخیلی مت کرو، لاؤ، 20 آدمی ہو تو کیا ہوگا، کھاؤ اور کھلاؤ۔ میں یہ بتا رہا تھا کیا پیشن ہے وہ یہ، مولانا صاحب 5 سال پہلے میرے ابا کے نام سے قربانی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد والے سال میرے امی کے نام سے، ٹھیک ہے، اس کے بعد والے سال میری دادی کے نام سے، اس کے بعد والے نام سے میرے بڑے بیٹے کے نام سے، اس کے بعد والے میں میرے اس کے بعد والے بیٹے کے نام سے۔ ایسا کیجیے، یہ پوتی میری سن لیجیے غور سے، یہ پوتی یا بیٹی جو بھی ہو آپ اس کے نام سے کر دیجیے، کتنے مہینہ کا، 2 سال کا، بھائی کیوں کرتے ہیں، یہ طریقہ تھوڑی ہے قربانی کا، ہر سال ہر آدمی کے نام سے الگ الگ، ایسا کچھ نہیں مسئلہ۔ گھر کا جو مکھیا ہے، سن لو آپ غور سے، آپ کو برا لگے تو معاف کرنا، گھر کا جو مکھیا ہے، سرگنا ہے، والد ہو والدہ ہو، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے ہو جائے کافی ہے، اللہ نے 2 دیا تو دونوں کی طرف سے کرو، بڑا لڑکا کمانے والا مختار ہے ان کی طرف سے کرو، گھر کا گارجین ہے، لیکن یہ کیا فیشن ہے، 10 سال میں اب سب کے نام سے ہو گیا، یہ میری آخری پوتی بچی ہے، یہ قربانی کا طریقہ نہیں۔ کیا قربانی کا مقصد مسلمان کیا سمجھتا ہے، بس یہی مقصد ہے کہ اس کو گوشت کو کھا لو، سے یہی مقصد سمجھا جاتا ہے، تب تو ایسا کرتا نہیں۔ قربانی کا جو اہل جو ذمہ دار ہے اس کی طرف سے قربانی ضروری ہے، وہ چھوٹے بچے معصوم 6 مہینہ کا، اس کی طرف سے قربانی کی کیا ضرورت ہے، آپ اپنی طرف سے کرو وہ بھی شامل ہو جائے گا، ان کی طرف سے کرو گے تو آپ کہاں جاؤ گے،
آپ کی قربانی ہوئی کہاں؟ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہر سال ہر آدمی کے نام سے ایسا شریعت کے اندر اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. دلیل موجود یہ ہے کہ جو گھر کا اصل ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، ان کی طرف سے کریں گے. چاہے جتنے لوگ ہو وہ سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ کرتے ہیں اس کی شریعت میں دور دور تک کوئی گنجائش نہیں. کیوں؟ آئیے اس کی دلیل. لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ رب العالمین تک لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا، اللہ تبارک و تعالی تک گوشت پوش نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے، لوتڑا پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. آپ جانور بڑے سے بڑے لے، چھوٹے سے چھوٹے لے، مہنگے سے مہنگے لے، یا کم بجٹ والا اپنی حیثیت کے مطابق لے، ان جانوروں کے اندر جب ہم قربانی کرنے لگے تو سنت نبویہ جو ہے، محمد رسول اللہ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق اپنی قربانی کو ہم ذبح کریں گے. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانی کو قبول کرے گا. اور بس یہ سوچتے ہیں ہم کسی کے نام سے کرو کیا ہوا، مارے ہوئے کے نام سے کرو تو کیا ہوا. ہم سب کھانا تو ہم کو ہی ہے نا، یہ کھانے میں مقصود ہے صرف. ارے بچہ پیدا ہوا 10 دن کا، ہم سب کر دو. عقیقہ بھی میں نے کیا تھا 7 دن، قربانی بھی کر دو. کیا صرف کھانا ہی مقصود ہے؟ بچے کے نام سے کریں گے تو بھی گوشت آپ کے پاس ہی ہے. کوئی بزرگ جو انتقال کر چکا 100 سال پہلے، پردادا کے نام سے کر دو. اب تو سمجھتے ہیں گوشت میرے پاس ہے، جس کے نام سے صاحب جیسا چاہو، دل میں جو کچھ آئے ویسا کر لو. یہ قربانی کا تقاضا نہیں ہے، اور اہل حدیث بھی اس میں شامل ہے. کتنا سمجھاؤ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو، پرہیزگاری کو دیکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو طرف نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کی موٹائی کو نہیں دیکھتا، ولا صورکم، اور نہ ہی شکل و صورت کو دیکھتا ہے، ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے. تو اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کے تقاضے، دل کو، نیت کو دیکھتا ہے، اور نیت کے ساتھ ساتھ اعمال کو بھی دیکھتا ہے. یہ کوئی آدمی کہے ارے ہم نے نیت کر لی، ہمارے نیت قربانی کی ہے، تو قربانی نہ کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ کوئی آدمی مولوی صاحب ہماری نیت نماز پڑھنے کی ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کی، نیت تو ہماری اچھی ہے، اور وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. اسی لیے امام کائنات نے کیا فرمایا؟ قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے. پتہ چلا نیت خالص کے ساتھ ساتھ جس چیز سے متعلق نیت کر رہے ہیں اس عمل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے. قربانی کی ایک نیت ہوتی ہے اور دوسرا عمل. نیت تو آپ کی خالص ہے الحمدللہ. اب جب بکرا یا جانور لانے کے لیے جائے تو اس کے اندر دیکھے کہ جانور خوبصورت ہو، دیکھنے میں بڑھیا معلوم ہو. کیوں؟ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کے نام پہ جو بھی جانور ذبح کرے ان جانوروں کے اندر اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے. اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول نہیں کرے گا. اب رب العالمین ہی جانتا ہے کہ آپ کے اس قربانی کے اندر اخلاص ہے یا نہیں، لیکن آپ کے کچھ ایسے اعمال اور کچھ کرتوت ایسے ہوتے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، آدمی گمان کر سکتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، کتنا ریا کرے گا. ایسا ممکن ہے. بہرحال اللہ رب العالمین ہی ہماری قربانیوں کو قبول کرنے والا ہے، لہذا ہماری قربانیوں کے اندر اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے.